اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورانی ایام۔ ناظرین کرام، دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 2 عشرے ماہ رمضان کے ہم گزار چکے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اپنا احتساب کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو آنے والے چند دن ہیں، جس میں طاق راتیں بھی آنی ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی آنی ہے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ قیمتی راتیں ہمارے ہاتھ سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ قیمتی لمحات ہم کہیں کھو نہ بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑے رہیں اور یہ قیمتی لمحات ہمارے ہاتھ سے گزر جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ثابت ہو۔ ناظرین کرام، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ زندگی انتہائی مختصر ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ایک ایک لمحہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ موت بہت قریب ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے فکر آخرت بھی کرنی ہے، اور آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں فکر آخرت بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر اتنے زیادہ چیزوں کو جمع کر دیا ہے کہ بندہ جب اس عبادت کو کرتا ہے تو اس کا تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، وہ نمازوں سے، نوافل سے، درود پاک سے وہ تمام روحانی، اگر چاہے تو وہ تمام روحانی منازل، وہ مراتب طے کر سکتا ہے۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ فلسفہ اعتکاف اور اعتکاف کے مقاصد کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نعت خواں، نوجوان نعت خواں، جتنے وہ دکھنے میں خوبصورت ہے اتنے ہی ان کی آواز بھی خوبصورت ہے۔ آپ اکثر اوقات ان کی آواز ملک پاکستان کے مختلف ٹی وی چینل پر سنتے رہتے ہیں، مختلف محافل میں ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں۔ جناب میری مراد عدیل احمد نقشبندی صاحب ہیں، میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے معروف عالم دین، ہمارے محبوب عالم دین، بڑے ریسرچ اسکالر حضرت علامہ مفتی رحیم بخش ندیم صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہم ان کا بھی پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر زحمت کی اور یہاں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں حمد باری تعالیٰ کے لیے اپنے مہمان نعت خواں جناب عدیل احمد نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت لکھا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے،
پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کیا ہی خوبصورت مقطع کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جناب عدیل احمد نقشبندی صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تو کلام تھا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر پوری گہرائی رکھتا ہے، پورے پس منظر رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے اعتکاف کے مقاصد اور اعتکاف کا فلسفہ، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے اور بہت دھیان سے سننے والا یہ آج کا موضوع ہے۔ ایک ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ جس عبادت کے اندر ہم دنیا جہان کے سارے معاملات کو ترک کر کے، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ہم اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے مقیم ہو جاتے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر تزکیہ نفس کرنے کا اور اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک ایسا موقع ہمیں ملتا ہے کہ جو موقع ہمیں پورا سال کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ ان 10 دنوں میں ہم خود کو پہچانتے ہیں، اپنے اندر توجہ کرتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنی بیتی ہوئی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال کہاں گزار دیے، ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا۔ ناظرین کرام، اعتکاف کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ احتساب کا لمحہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچاننے کا لمحہ ہوتا ہے، اور وہ تزکیہ نفس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم صحیح معنوں میں، جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں اعتکاف بیٹھیں گے، اگر ہم صحیح معنوں میں اعتکاف کو ہم سمجھ لیں اور اعتکاف کے فوائد حاصل کر لیں تو ناظرین کرام یہ ہمیں ولایت تک پہنچانے کا بڑا آسان راستہ ہے۔ آج علامہ صاحب یہاں موجود ہیں، ہم سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھیں گے، علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ لفظ اعتکاف، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس معنی جس طرح کہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ اعتکاف
یہ اپنے اندر کافی سارے اعتبارات سے بہت ساری گہرائیاں رکھتا ہے جی اس کا لغوی معنی قرآن پاک میں لفظ اعتکاف کافی سارے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے جس معنی کے لیے 10 دنوں کے مسجد کے اندر رکنے کو اعتکاف کہا گیا ہے وہ ہے رکنا اور اس کا ایک معنی ہے پکڑنا اختیار کرنا اس کا جو 10 دن کا مسجد کے اندر رکنے کا مقصد ہے وہ ہے کہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے اس اعتبار سے اعتکاف کا معنی ہے رکنا اور پکڑنا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مختص کر دے اور دنیا سے بے نیاز ہو جائے سبحان اور اختیار کرنا کہ بندہ ہر قسم کے معاملات کو ترک کر کے صرف عبادت کو اختیار کرے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معنی ہیں جو ان 10 دنوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ معنی ہے یہ اس کا ہے لغوی معنی اور اصطلاحی طور پر فقہاء نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کی نیت سے بندہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے بیٹھ جائے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے اور اس کے اندر عثمان بھائی ایک بات جو ہے آپ نے جس طرح فرمایا کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے اعتکاف کے مقاصد کے اندر سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی رضا کے لیے جب مسجد میں وہ خیمہ زن ہو جاتا ہے تو اس کا مطمع نظر اس کے بعد نہ دنیا ہو نہ دنیا کے معاملات ہوں نہ رشتہ داری ہو نہ ہی کوئی اس کا کاروبار اس کا مطمع نظر اور اس کا مقصد ہو اس کا مسجد میں بیٹھنے کا 10 دن اعتکاف کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ اس کی دل لگی کا یہاں تک معاملہ ہو جانا چاہیے یہاں پر میں کہ حضرت سیدنا خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اسی کے اندر ایک مسئلہ بھی عثمان بھائی میں آپ کو عرض کر دوں کہ عموماً یہ حضرات سوال کرتے ہیں نا کہ اعتکاف کے اندر موبائل کا استعمال کیسا ہے تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیے حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ مختصر واقعہ کہ حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص ملاقات کے لیے آیا اس وقت حضرت خواجہ ویس کرنی حالات اعتکاف میں تھے جب وہ بندہ آیا ملاقات کی تو حضرت ویس کرنی نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا کیا مقصد ہے میرے پاس آنے کا تو اس آنے والے نے کہا کہ حضور مجھے آپ کی محبت آپ کی طرف کھینچ کے لائی ہے میرے دل میں آپ کا پیار ہے میں بڑا بے چین تھا سوچا آپ سے ملاقات کر کے ہوں حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی سانس لی اور لمبی سانس لینے کے بعد حضرت خواجہ ویس کرنی فرمانے لگے کہ حیرانگی ہوتی ہے مجھے لوگوں پر کہ اللہ کی معرفت ملنے کے باوجود بھی لوگوں کی محبت دل میں لیے پھرتے ہیں اتنی بڑی بات حضرت خواجہ ویس کرنی کی میرے خیال میں اب یہاں پر مقصد اعتکاف بھی واضح ہو رہا ہے اور وہ جو سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ موبائل کے استعمال کی اجازت ہے یا نہیں ہے میرے بھائی جہاں پر تو آ کر بیٹھا ہے تجھے اب دنیا کی باقی فکر رہے کس لیے اب جب تو مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہے اب تیرا تعلق رب کے ساتھ ہونا چاہیے تیری ہر قسم کی توجہات اللہ کی طرف ہونی چاہیے ہاں ضرورت کے اعتبار سے جہاں تک بالکل کہ بندہ مجبور ہے اس کو کہ اس نے اپنا افطاری سحری کا سامان منگوانا ہے اور اس کے پاس کوئی آنے جانے والا نہیں ہے اس نے اپنے گھر میں کچھ باتیں کرنی ہے بتانے کے لیے کہ کیا کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے ہونا چاہیے گھر کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اگر اس کا نہیں گزارا اس حد تک تو اجازت ہے لیکن یہ چیزیں لے کر بیٹھ جانا اور گپ شپ کرنا دوستوں کو پوچھنا یار بیٹھا تھا پڑھتے پڑھتے تھک گیا میں نے سوچا آپ سے پوچھ لو آپ کیا کر رہے ہیں تو یہاں پر آ کر اعتکاف کا مقصد ختم ہو جاتا ہے ہمارا یہاں پر جو اعتکاف کا مقصد ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ نے علامہ صاحب سے سنا کہ مقصد اعتکاف کیا ہے مقصد اعتکاف یہ ہے کہ دل سے تمام قسم کی یادیں تمام قسم کے آلائشیں دور کر کے خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں 10 دن کے لیے قیام کرنا یہ اعتکاف ہے میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ اسلام نے بہت ہی خوبصورت مجموعہ دیا ہے ہمیں عبادات کا جو دیگر مذاہب میں ہمیں نہیں ملتا
جب ہم دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو عبادات کا کانسیپٹ ہے یا ان میں جو عبادات کا طریقہ کار ہے وہ ٹوٹلی رہبانیت والا ہے، وہ ترک دنیا والا ہے. لیکن اسلام کے اندر دونوں چیزوں کا بڑا حسین امتزاج ہے. اسلام میں نماز بھی ہے جس میں اجتماعیت ہے، جس میں آپ نے مسجد میں جانا ہے، باجماعت نماز ادا کرنی ہے، اجتماعیت ہے. اور اسلام میں اعتکاف بھی ہے کہ اعتکاف کیا سکھاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پورا سال دنیاوی معاملات میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہارا دل جو ہے وہ اتنا زیادہ زنگ آلود ہو جائے کہ اس میں اللہ کی یاد ہی ختم ہو جائے. تو یہ 10 دن جو ہوتے ہیں یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اس میں مخلوق کا کوئی دائرہ کار نہیں ہوتا، اس میں مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف خالق کا ہوتا ہے. تو یہ ایسی پریکٹس ہے ناظرین کرام اعتکاف کی کہ جو 10 دن کی پریکٹس ہے اس میں صرف اور صرف سکھایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کا بندہ اور اس کا تعلق، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں انسان کو احتساب کرنا ہوتا ہے، اس میں انسان کو جائزہ لینا ہوتا ہے کہ میرا اپنے خالق کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے، میرا اپنے خالق کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے. ناظرین کرام سے مزید کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو بڑے خوبصورت نعت خواں موجود ہیں جناب عدیل احمد نقشبندی صاحب، میں پھر سے ان کی طرف توجہ کروں گا. عدیل بھائی کو خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیے. میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ
تو ساری بہار آپ سے ہے. بہت ہی خوبصورت شعر. کہ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. ہنجوان المنو تو لینا تے میں یاداں دی خشبو لینا. ہنجوان المنو تو لینا تے میں یاداں دی خشبو لینا. تے جدو یاد مدینہ آندا اے میں نکرے بہ کے رو لینا. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی کے حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور حاصل کلام شعر. کہ سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوا ندامت ہے. سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جناب یہ تھے عدیل احمد نقشبندی صاحب، بڑی پرسوز آواز میں ہمیں کلام سنا رہے تھے. ناظرین کرام، بات چل رہی ہے اعتکاف کی. ہم نے بات کی ابھی مقاصد اعتکاف کی. اسی حوالے سے فضائل اعتکاف کے حوالے سے ایک بڑی معروف حدیث جو آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے، میں پھر سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کرنے کا ثواب ملے گا. ناظرین کرام، اتنا بڑا اکرام، اتنی بڑی نوازش معتکف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ اس نے کہیں نہیں جانا، کوئی مال نہیں خرچ کرنا، کہیں اس نے سفر کی تکلیف نہیں اٹھانی. اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے.
تو اسے 2 حج مقبول اور 2 حج عمروں کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ. کیسی بات ہے ناظرین کرام. ایک شخص حج پہ جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا حج مقبول بھی ہے کہ نہیں مقبول، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی کی ہے اس شخص کے لیے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، کہ اس کو ایک نہیں ناظرین کرام 2 حج مقبول کا ثواب، اور ایک نہیں 2 حج 2 مقبول عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے. وہ مالک ہے، وہ جسے چاہے جتنا نوازے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ناظرین کرام، میں علامہ صاحب سے مسائل اعتکاف کے حوالے سے 2-3 سوال کروں گا جو اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھے جاتے ہیں، اور کئی افراد ہمارے جو ہیں وہ اس میں غلط فہمی کا شکار بھی ہیں. علامہ صاحب سے کہیں گی وضاحت کے ساتھ وہ مسائل بیان کر دیں. ایک تو بڑا ایک عام سا مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو معتکف ہے وہ دوران اعتکاف غسل نہیں کر سکتا. ہاں، اگر غسل فرض ہو جائے تب تو کر سکتا ہے، لیکن عام طور پہ وہ اس پر غسل کرنا جائز نہیں ہے. ایک تو یہ سوال حضرت، اور دوسرا ایک اور اعتکاف کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ اب تو کیونکہ کرونا کا دور ہے، اب تو صورتحال بڑی مختلف ہے، لیکن ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ ہمیں اجتماعی اعتکاف کے مناظر نظر آتے ہیں. بڑے بڑے گراؤنڈوں میں، بڑے بڑے میدانوں میں اعتکاف ہوئے ہیں، اور وہ مسجد کے علاوہ فنائے مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے. تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسجد کے باہر اجتماعی اعتکاف کی سنت قرآن و سنت میں کیا حیثیت ہے؟ اور دوسرا جو پہلا سوال کیا گیا غسل کے حوالے سے، اس میں قرآن و حدیث میں فقہا نے کیا اس میں مسئلہ بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بھائی، سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے اعتکاف کی حالت میں غسل کے حوالے سے جو پوچھا ہے، ہمارے قدیم فقہا کے فتاوی جات اس میں موجود ہیں. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز جو واضح ہے اس کو بیان کرنا یہ حق بنتا ہے. فقہا کے ساتھ ٹکر لینا، ان کے مقابلے میں اپنی بات بیان کرنا، یہ بالکل مقصد نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو بالکل بین ہے، واضح ہے، روز روشن کی طرح نظر آتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت اعتکاف میں اس انداز میں زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور مسجد سے باہر ہوتا، باقی جسم مبارک آقا کا مسجد شریف کے اندر ہوتا. اماں جی فرماتی ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفیں مبارک کو کنگھی بھی فرمانے کے اماں جی نے وضاحت فرمائی ہے. اور یہاں پر کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صرف اپنا سر مبارک دھلوایا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، اس حدیث کو صرف اکیلی حدیث کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف حدیث پر اکتفا نہیں کیا. حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اس ایک حدیث کے لیے. اس باب کا نام رکھا ہے باب غسل المعتکف، کہ حالت اعتکاف میں معتکف غسل کر سکتا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر باب ہے. صحیح. ایک بات یہاں پر تھوڑی سی سوچنے کے لیے یہ بھی بات ہے کہ امام بخاری کسی مقصد کے لیے باب لے کر آئے ہیں. جی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مشکات المصابیح کی شرح کے اندر ایک بات بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محقق اپنی طرف نسبت فرما کر بیان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی واضح حدیث تو نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ حالت اعتکاف میں غسل کرنا چاہیے. ہاں البتہ ایک کتاب کا حوالہ دے کر وہ فرماتے ہیں کہ فلانی کتاب کے اندر وہ کتاب ہے اوراد کے بارے میں، ورد وظائف کے بارے میں، وہاں پر حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ حالت اعتکاف میں غسل کرنا جائز ہے، اور ظاہر ہے غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے. اور جب غسل کے لیے مسجد سے باہر جانے کی ضرورت آئے تو شیخ محقق فرماتے ہیں وہاں پر کوئی قید نہیں ہے، چاہے غسل فرضی ہو یا غسل نفلی ہو، ہر طرح کے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا حالت اعتکاف میں جائز ہے.
یہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی یہاں سے یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے، اور یہاں پر تھوڑی سی ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ حالت اعتکاف میں غسل کرنا حاجت کے طور پر اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے حاجت، اگر آپ کہیں نا فرضی حاجت کہ کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا، وہ تو لا محالہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو گزارے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے عثمان بھائی، توجہ کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے روٹین کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ عادی ہے کہ بغیر غسل کیے وہ کھانے نہیں کھاتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو۔ اگر وہ کھانا کھا لے تو اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، کہتے ہیں یار میں نے غسل نہیں کیا، مزہ نہیں آ رہا۔ جب تک وہ نہا نہ لے اس کی معمول کی زندگی بالکل بے چین رہتی ہے۔ یار یہاں پر تو وہ بیٹھا ہے بالکل انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اگر اس کا غسل سے منع کر دینا اس کی عبادت میں خلل واقع کرتا ہے، اس کو غسل سے دور رکھنا اس کی عبادت کا جو خشوع و خضوع ہے اس کو ختم کر رہا ہے، تو بھئی آپ کس قسم کا فلسفہ لانا چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا اگر غسل کر لینے کے ساتھ اس کی عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، اس کی عبادت کی لذت بڑھتی ہے، غسل کر لینے سے اس کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بالکل توجہ پھر خالصتاً اللہ کی عبادت کی طرف ہوتی ہے، تو اس بندے کو غسل کر لینے میں حرج نہیں ہے۔ وہ چاہے نفلی طور پر بھی جا کر غسل کرے گا تو غسل کرنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات عثمان بھائی آپ نے پوچھا تھا کہ اجتماعی اعتکاف کرنا، اس میں سب سے پہلے اعتکاف کی شرعی حیثیت آپ کو میں دو لفظ بیان کر دوں کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، پھر سنت مؤکدہ میں بھی آگے یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ کا کیا مطلب کہ سنت مؤکدہ کے جس کو ترک کرنا گناہ ہوتا ہے، اور کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس مسجد کو جتنا بھی محلہ اس کے متعلق کا ہے، جتنا ایریا اس مسجد کو لگتا ہے، اس پورے علاقے میں سے کوئی بھی بندہ اگر اعتکاف نہ کرے تو پورا علاقہ گناہگار ہوگا۔ اگر ایک بھی بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو وہ پورے علاقے کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی شرعی حیثیت۔ اب یہاں پر جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کورونا کا سیزن چل رہا ہے، حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ اعتکاف نہیں کرنا، جانوں کو خطرہ ہے، یہ بات مسلم ہے، ہم اس چیز کی نفی نہیں کرتے کہ کورونا واقعی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر عثمان بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے بازاروں میں، کاروبار میں اور آفیسز میں جہاں پر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ باقی معاملات طے کر رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ شریعت میں دخل اندازی نہ کرے، وہ ایسا قانون وضع کرے کہ شریعت کی مخالفت نہ آئے، معاملات بہتر ہو جائیں۔ مثال کے طور پر بعض مساجد وہ اگر جامع مسجد ہیں لیکن چھوٹی ہیں، بعض مساجد ان کے حال بہت بڑے بڑے حال ہیں، حکومت کو چاہیے یہ حکم نامہ جاری کریں کہ جو چھوٹی مساجد ہیں اس میں صرف ایک بندہ بیٹھے یا دو بندے بیٹھے، ورنہ کم از کم 4 نکریں تو مسجد کی ہوتی ہی ہے نا، ہر نکر میں بھی ایک خیمہ لگ جائے تو سوشل ڈسٹینسنگ عثمان بھائی ہو جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہ حکم نامہ حکومت جاری کرے کہ وہاں پر رش نہ لگے، زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، اور بالخصوص جو بڑی مساجد ہیں، مرکزی مساجد، وہاں پر اگر 10 20 50 آدمی 6 فٹ کے فاصلے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی اجتماعی اعتکاف کی اجازت دینی چاہیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور باقی جو SOPs ہیں ان کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرانے کا آرڈر جاری کر کے یہ کہیں کہ آپ ان کے اوپر عمل کریں لیکن اعتکاف کریں، اور یہ کہہ دینا کہ جناب کوئی بھی مسجد میں اعتکاف نہ کرے، یہ سنت مؤکدہ ہے جس سے منع کرنا یہ حکومت کے ساتھ پہ بہت بڑا گناہ آ رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے خود بھی گناہ سے بچے اور لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ جی ناظرین کرام، دیکھیں علامہ صاحب نے بڑے آسان ایک حل بتایا ہے کہ اگر کورونا ہے یا گورنمنٹ کو کوئی ایشوز ہیں تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ چھوٹی مساجد میں 1 یا 2 لوگوں کو اجازت دے دی جائے، بڑی مساجد میں عثمان بھائی جو حل ہے یہ شریعت نے بتایا۔ اور ایک اور بات بھی ہے ناظرین کرام قابل توجہ کہ کورونا کے حوالے سے جو سب سے بنیادی جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس کو کورونا کا شکار اگر ہو گیا ہے تو وہ قرنطینہ ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کرنٹائن کر لے۔
تو جب کرنٹائن کرنا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کاٹ لے، ان سے الگ ہو جائے، اس کو بولتے ہیں کرنٹائن، اردو میں بولتے ہیں کرنتینہ۔ تو مجھے بتائیے ناظرین کرام، اعتکاف سے بہتر کیا کرنٹینہ ہے؟ اعتکاف سے بہتر کیا کرنٹائن ہے؟ اعتکاف تو بہترین مثال ہے کرنٹینہ کی۔ تو آپ اسی کو روک رہے ہیں، جو بیماری کا علاج ہے آپ اسی سے آپ منع فرما رہے ہیں۔ تو یہ قابل توجہ بات ہے ارباب حکومت کے لیے بھی اور دیگر احباب کے لیے بھی کہ جناب اعتکاف جو ہے وہ تو مظہر ہے کرنٹینہ کا، اس میں سکھایا یہی جاتا ہے کہ آپ نے دنیا والوں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھنا ہے، تو یہ چاہے کہ ہم اسے منع کریں۔ تو ناظرین کرام، بات چل رہی ہے اعتکاف کے حوالے سے، علامہ صاحب نے اس کے مقاصد بھی بیان کیے، مسائل بھی بیان کیے، ہم فضائل میں بھی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کی گئی ہے کہ جہنم سے آزادی، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی مل جائے، وہ جنت کا حقدار بن جائے، تو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہمارے نعت خواہ موجود ہیں، میں پھر سے ان کی طرف جاؤں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں نعت شریف کے بہترین اشعار سنائیں۔ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، تو پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر۔ اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کی ہے تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کی ہے تخت سلیمان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر خیرات ملی ہو، سرکار کے در سے خیرات ملی ہو، جنہیں
سرکار کے در سے تو دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، ناظرین کرام، پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل مختصر رہ گیا ہے، آخری لمحات ہیں، اور ان آخری لمحات میں میں اس مرد کلندر کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس درویش کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس مجاہد کا ذکر کرنا چاہوں گا جس نے تحریک پاکستان میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا خاص ساتھی تھا اور طلباء کی تحریک پاکستان میں قیادت کر رہا تھا، اور جب پاکستان بن گیا تو اس وقت پاکستان کے تعمیر پاکستان میں جس نے اپنا اہم کردار ادا کیا، جی میری مراد مجاہد ملت، مجاہد اہل سنت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جی جناب اعلیٰ، ناظرین کرام، جب تحریک ختم نبوت چلی 1953 کی، تو یہ وہ مرد مجاہد ہے جس سے پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اس نے چوم کر پھندے کو اپنے سینے سے لگایا، اور جب ان کی پھانسی ملتوی ہو گئی تو جناب وہ جب جیل سے باہر آئے، تو میں چاہوں گا کہ واقعہ علامہ صاحب خود اپنے زبان سے بیان کریں، کہ وقت بہت مختصر ہے، یہ واقعے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایک تابناک شخصیت، بے شک بے شک، ایسا مرد جری جن کے بارے میں ہمارے استاد گرامی علامہ خادم حسین رضوی صاحب نا آپ فرمایا کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر دو ایسے شخص ہیں عثمان بھائی کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، ان کے علاوہ وہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کا یہ دعویٰ تھا، یا پھر اس کے بعد مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ تھا۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرماتے تھے کہ جب سے یہ بالغ ہوئے ہیں انہوں نے اپنی نظر غیر محرم عورت پہ نہیں ڈالی۔ اتنی بڑی متقی شخصیت۔ اور جس بات کی طرف عثمان نورانی بھائی اشارہ فرما رہے تھے نا کہ جب پھانسی میں ملتوی ہوئی اور جیل سے باہر آئے تو جتنا عرصہ آپ نے جیل میں گزارا، گرفتاری کے وقت جو آپ کی صحت تھی نا، تو جب جیل سے باہر آیا تو جسم اس سے زیادہ پھول چکا، رنگ لال ہو چکا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے بابا جی کمال ہو گیا ہے، بندہ موت کی بات سن کر ویسے ہی آدھا مر جاتا ہے، آپ کو تو سزائے موت کا ڈر ہو چکے تھے، آپ کمزور نہیں ہوئے، آپ کا جسم نہیں کمزور ہوا، آپ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو کے آ گئے۔ مولانا حضرت نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، میں کوئی جرم کر کے گیا تھا؟ میں تو محبت رسول میں گیا تھا، سرکار کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر مجھے موت کا کیا ڈر تھا۔ اور عثمان بھائی یہاں پر نا ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جب گئے نا خانہ کا روضہ رسول پر حاضری کے لیے گئے تو حضرت کو شخصیت، شکل و صورت آپ کے چہرے سے اور آپ کے قد کاٹ سے سب واقف ہیں۔ حضرت تقریباً اتنا اونچا ترا اپنی دستار کے ساتھ باندھا کرتے تھے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سامنے روضہ پاک ہے، مہاجر شریف کے سامنے گئے، ایک بندے نے رو کر کہا نیاز صاحب آپ کمال کے آدمی ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہر کسی کو ادب رسول کی سبق پڑھاتے ہیں اور یہاں پر آپ اتنا بڑا ترا نکال کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ نے پیچھے ہٹ جا، تجھے کیا پتہ ہے سرکار کی بارگاہ میں جب نیازی جھکے گا نا تو نیازی کے ساتھ اس کا ترا بھی جھک جائے گا۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا تھا اور جن کی توسل سے پاکستان میں اسلام کا نام جو ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع اور نئے چہروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔